صبح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جب سورج نکل آتا ہے اور ایک وہ جب اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی ہے جو مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ بے شمار کتابوں کے اخیر میں لکھا ہوتا ہے کہ کتاب میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ دوسری طرف ایک کتاب ایسی بھی ہے جس کے پہلے ورق پر ہی لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں غلطی تو دور کی بات، ذرہ برابر شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ خود میں قابلیت پیدا کریں، دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل مت ثابت کریں۔ اور کچھ لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ ایک ترک کہاوت ہے، اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، اور جو دے گئے وہ لے گئے۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، یہی اعلیٰ اخلاق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ تل حقیقت، جن کو غربت کی وجہ سے ہم شادیوں پر نہیں بلاتے، وہ سب سے پہلے ہمارے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ ہم نے چھوڑ دیا لوگوں سے متاثر ہونا، یہ مطلبی لوگ ہیں صاحب، ہر روز بدل جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے نواز دے جس میں خیر و برکت اور سکون ہو، آمین ثم آمین۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ سنجیدگی کی چنری اوڑھے، خاموشی کا سنگھار کرتی ہے، وہ ایک صابر لڑکی اپنے ملال کا صرف رب سے اظہار کرتی ہے۔ ٹوٹ کر بھی دھڑکتا رہتا ہے، دل سے کوئی وفادار نہیں دیکھا۔ اس صبح کی ساری چاہتیں، مسکراہٹیں اور میری دعائیں سب آپ کے لیے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آمین۔ جدائی سے زیادہ جان لیوا محبت میں محبت کی کمی ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ بنا کفن کے ہی ہمارے سینوں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یاد آئیں گی غفلتیں تم کو، تمہیں دکھ نہ ہونے کا بڑا دکھ ہوگا۔ پہلا سجدہ اس کی چاہت کا کرو گے تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ اگر گندے کپڑے پہننے میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ الجھی ہوئی زندگی، تھکے ہوئے ہم۔ محبت ایک نازک سا رشتہ ہے، یہ خوبصورت رویوں سے باقی رہتا ہے اور بد اخلاقی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ بنا کفن کے ہی ہمارے سینوں میں دفن ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن مجھے بھی میری ناکام خواہشوں اور بے نام حسرتوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ پا لینے کے لیے بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ تعلقات کبھی بھی دائمی نہیں ہوتے، جتنے بھی گہرے ہوں ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ایک راز کی حفاظت نہ کر سکے وہ کسی کی کیا حفاظت کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود تمام غموں سے نجات اور بخشش کا سبب ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب عطا کرنے والا ہے۔ دیکھ معمار، پرندے بھی رہیں، گھر بھی بنے، نقشہ ایسا ہو کوئی پیڑ گرانا نہ پڑے، ہجر ایسا ہو کہ چہرے پہ نظر آ جائے، زخم ایسا ہو کہ دکھ جائے، دکھانا نہ پڑے۔ خوشی کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ ایک غلط شخص کی طرف سے دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ ہتھیار طاقت نہیں ہوتا، حوصلہ طاقت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کے پاس بیوی ہے وہ خوشحال ہے، جس کے پاس اپنا گھر ہو وہ امیر ہے، اور جس کے پاس نوکر اور سواری بھی ہو وہ بادشاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھار کھو جانا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون تلاش کرنے آتا ہے۔ کسی کی خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ سامنے والا زبان بھی رکھتا ہے اور خدا بھی رکھتا ہے۔ کبھی تو بدلے گا تمہارے بھی دل کا موسم، کبھی تو صحراؤں میں بھی ہوں گی بارشیں۔ رکھتے ہیں جو چہرے پر ہنسی کی سجاوٹ، ان کی روح میں نہ جانے کتنے شگاف ہوتے ہیں۔ جن کے جھوٹ کا میں مان رکھ لیتی ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے بے وقوف بنا لیا۔ تم کسی اور حوالے سے جانتے ہو مجھے، میں کسی اور حوالے سے بہت اچھی ہوں۔ لڑکیوں کو رلانے والے کیا جانیں کہ ان کی ہنسی ان کے بابا کے لیے آب حیات ہے۔ مجھے کیا گلہ ہوگا کسی سے، جبکہ یہ میں جانتی ہوں کہ میری خوشیوں کی عمر نہایت مختصر ہے۔
بہت بے کیف لمحے ہیں، عجب بوجھل طبیعت ہے، نہ غم سے دل بہلتا ہے، نہ خوشیاں راس آتی ہیں۔ وہ خوش کلام ہے ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ یوں تو جس کے دل میں چاہوں اتر جاؤں میں، پر کیا کروں جو دنیا ہی اتر گئی ہے میرے دل سے۔ لوگوں سے جلنا میرے لیے فضول ہے، کیونکہ اپنی ہستی میں مست رہنا میرا اصول ہے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا کہ جس میں وہ خود غدار ہو۔ ایسے لوگوں سے وقار کے ساتھ دور ہو جائیں جو آپ کو آپشن کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ زندگی کا سب سے بڑا سسپنس یہ ہے کہ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم کس کے لیے جی رہے ہیں، پر کبھی یہ نہیں جان پاتے کہ کون ہمارے لیے جی رہا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگز ہی نہ سمجھے، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی تمہاری مسکراہٹوں پر مرتا ہو اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پر رہیں۔ زندگی خواب دیکھتی ہے مگر زندگی زندگی ہے، خواب نہیں۔ حقیقت سے بہت دور ہے خواہش میری، پھر بھی خواہش ہے کہ ایک خواب حقیقت ہو جائے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امیدیں۔